بصری میں ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ مسکی کے نام سے مشہور تھے، یعنی مشک کی خوشبو میں بسا ہوا۔ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ خوشبودار رہا کرتے تھے، یعنی ان کے بدن سے ہمیشہ عجب سی خوشبو آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ جس راستے سے گزرتے تھے وہ بھی خوشبو سے مہک اٹھتا تھا۔ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو اس خوشبو سے لوگ یہ معلوم کر لیتے تھے کہ حضرت مسکی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے ہیں۔ ایک دن کسی نے عرض کیا، حضور آپ تو اپنی خوشبو پہ بہت زیادہ کثیر رقم ادا کرتے ہوں گے۔ آپ نے کہا، ہے نوجوان، زندگی میں نے کبھی خوشبو خریدی نہیں اور نہ ہی اپنے بدن پر کبھی لگائی۔ میری اس خوشبو کی کہانی بڑی عجیب اور غریب ہے۔ میں بغداد محلہ کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ جس طرح امراء اپنے اولاد کو تعلیم کرواتے تھے، میری بھی تعلیم ویسی ہی۔ میں بہت زیادہ خوبصورت اور باحیا تھا۔ میری حیا کی وجہ سے میرے والد صاحب سے کسی نے کہا کہ اسے بازار میں بٹھاؤ، لوگوں سے گلے ملے گا تو اس کی حیا کچھ کم ہوگی۔ بازار میں بزار یعنی کپڑے بیچنے والے کی دکان پر مجھے بٹھا دیا۔ چنانچہ ایک روز ایک عورت نے بہت زیادہ قیمتی کپڑے لے لیے۔ اس نے کپڑے والے سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ مجھے جو کپڑے پسند ہیں میں وہ لے لوں، اور جو مجھے کپڑے پسند نہ آئیں میں وہ واپس بھیج دوں، اور جو میں خریدوں گی اس کی جو قیمت بنے گی وہ بھی میں اس کو دے کے بھیج دوں گی۔ چونکہ مجھے بازار کی دکان پہ بٹھا دیا گیا تو بازار نے مجھے اس بڑھیا کے ساتھ بھیج دیا۔ بڑھیا مجھے ایک عظیم و شان محل میں لے گئی اور آراستہ کمرے میں مجھے بھیج دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زیورات سے خوش لباس لڑکی ایک قالین پر بیٹھی ہے، اور اس قدر نفیس کہ میں نے آج تک اس جیسی لڑکی نہ دیکھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی پر شیطان غالب آ گیا، اور وہ لڑکی ایک دم میری طرف لپکی اور چھیڑخانی کرتے ہوئے میرے ساتھ مکالہ کرنے کے در پہ ہوئی۔ میں نے ڈر کے کہا کہ اللہ عز و جل سے ڈر، مگر اس پر شیطان پوری طرح مسلط تھا۔ میں نے جب اس کی ضد دیکھی تو گناہ سے بچنے کے لیے میں نے ایک تجویز سوچی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے استنجا خانہ یعنی واش روم جانا ہے۔ اس نے آواز دی تو چاروں طرف اس کی لونڈیاں آ گئی۔ اس نے کہا کہ اپنے آقا کو استنجا خانے یعنی واش روم لے کے جاؤ۔ میں جب وہاں گیا تو مجھے وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہ آئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں اس عورت کے ساتھ مکالہ کر کے اپنے اللہ عز و جل کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور مجھ پر جہنم کے عذاب کا خوف طاری ہو گیا تھا۔ چنانچہ مجھے صرف ایک ہی رستہ نظر آیا، اور وہ یہ کہ میں نے استنجا خانے کی نجاست سے اپنا منہ، اپنی بازو، اپنا سارا جسم گندا کر لی، اور اب آنکھیں نکال کے اس کنیز کو خوب ڈرایا جو باہر پانی اور رومال لیے میرے لیے کھڑی تھی۔ میں جب دیوانوں کی طرح چیختا ہوا اس کی طرف لپکا اور ڈر کر بھاگ گئی، اور پاگل پاگل کر شور مچانے لگی۔ سب لونڈیاں اکٹھی ہو گئی اور سب نے مجھے ایک ٹاٹ میں لپیٹا اور دور جا کر ایک باغ میں پھینک گئی۔ میں نے جب یقین کر لیا کہ سب جا چکی ہیں تو اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن کو دھو کر صاف کیا اور اپنے گھر چلا گیا، اور یہ بات کسی کو بھی نہ بتائی۔ اور اسی رات خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے، تم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے، اور وہ مجھے کہنے لگا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ اس کے بعد اس نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اس وقت کے بعد میرے جسم سے اس مشک کی خوشبو آنے لگی ہے۔ اس کی وجہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وہ دست مبارک تھا۔ سبسکرائب